یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو کسی سیٹھ کا بیٹا نہیں تھا، نہ کسی بڑے کاروباری خاندان سے اس کا تعلق تھا، مگر پھر بھی وہ پاکستان کے سب سے بڑے خوردنی تیل کے کاروبار کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک عام اکاؤنٹنٹ کے طور پر کیا اور پھر وقت کے ساتھ ارب پتی بن گیا۔ یہ کہانی ہے بشیر جان محمد کی، ڈالڈا کے مالک، جن کی زندگی ایک غیر متوقع ملاقات نے ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ پاکستان میں خوردنی تیل ایک بہت بڑی صنعت ہے، مگر اس صنعت کے سب سے بڑے نام کی شروعات نہ کسی فیکٹری سے ہوئی نہ وراثت سے۔ بشیر جان محمد انڈیا کے صوبہ گجرات کے ایک چھوٹے سے قصبے بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ جب تقسیم ہند کا وقت آیا تو ان کا خاندان ایک مشکل فیصلے کے دوراہے پر کھڑا تھا۔ گاندھی جی نے کہا کہ کاروباری لوگ پاکستان نہ جائیں، یہیں رہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح آئے تو پاکستان کا تصور پیش کیا، لیکن فیصلہ تب ہوا جب 20 اگست 1947 کو سکھوں کے حملے کے بعد ہجرت ناگزیر ہو گئی۔ بشیر جان اپنے خاندان کے ساتھ کراچی پہنچ گئے، مگر ان کے والد دہلی میں رہ گئے تھے۔ راستے میں ان کے والد پر حملہ ہوا۔ ایک ٹیکسی میں 6 افراد سوار تھے، جن میں سے 3 مارے گئے، مگر قسمت نے ساتھ دیا اور وہ بھی پاکستان پہنچ گئے۔ یہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ 1956 میں بشیر جان نے میٹرک پاس کیا، پھر بھی کام کیا، وکالت کا کورس بھی کیا، مگر آخرکار انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی مکمل کی۔ انہیں برما آئل مل میں ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ وکیل بنے، مگر بشیر جان نے نوکری کو ترجیح دی۔ یوں صرف 1300 روپے ماہانہ تنخواہ پر ان کا کیریئر شروع ہوا۔ کام کے دوران ان کی دلچسپی پام آئل کے کاروبار میں بڑھنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا سے سستا پام آئل درآمد کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں اسے ریفائن کر کے ایک بڑی صنعت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ 1971 میں جب صنعتوں کو قومیانے کا عمل شروع ہوا تو برما آئل بھی اس کی زد میں آ گئی۔ اسی موقع پر بشیر جان نے فیصلہ کیا کہ اب اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ وہ مڈل مین کے طور پر کام کرنے لگے، اور یہی وہ وقت تھا جب قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ ملائیشیا گئے اور ایک سرکاری ادارے سے ملاقات کی کوشش کی، مگر 3 دن تک کوئی جواب نہ آیا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، مگر ڈاکٹر مہاتیر نے انہیں فوراً اپنا دوست کہہ دیا۔ انہوں نے اسی وقت فون کر کے متعلقہ ادارے کو ہدایت دی کہ بشیر جان سے ملاقات کی جائے۔ یہیں سے ایک دوستی نے جنم لیا جو زندگی بدل دینے والی تھی۔ چند ماہ بعد لندن میں دوبارہ ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر مہاتیر نے ہوٹل بدلنے کا مشورہ دیا تاکہ روز ملاقات ہو سکے۔ صرف 4 دن میں یہ دوستی گہری ہو گئی، اور اسی دوستی نے کاروبار کی بنیاد رکھ دی۔ 1976 میں جب ڈاکٹر مہاتیر نائب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بشیر جان کو پام آئل کے کاروبار میں آنے کی دعوت دی۔ بینک سہولت کی پیشکش بھی کی گئی، مگر بشیر جان قرض لینے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا پہلے سٹوریج سے آغاز کرتے ہیں۔ یوں 1980 میں 4.5 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری سے کراچی میں پام آئل کی پہلی بڑی سٹوریج فیکٹری قائم ہوئی۔ آج یہی صلاحیت 3 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اس سٹوریج سہولت کے بعد پاکستان میں پام آئل کا استعمال تیزی سے بڑھا۔ چند ہی برسوں میں بناسپتی گھی میں پام آئل کا حصہ 5% سے بڑھ کر 80% سے تجاوز کر گیا۔ مگر بشیر جان کا خواب ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ ان کا خواب تھا ڈالڈا۔ ڈالڈا کی کہانی بصغیر سے جڑی ہے، جہاں دیسی گھی کے مقابلے میں سبزی سے بنا گھی متعارف کروایا گیا۔ ڈچ اور برطانوی کمپنیوں کے انضمام کے بعد یونی لیور وجود میں آئی اور اس نے دادا بناسپتی خرید کر اسے ڈالڈا بنا دیا۔ وقت کے ساتھ ڈالڈا پورے جنوبی ایشیا میں مشہور ہو گیا۔ 2003 میں یونی لیور نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈالڈا بیچ دے گی۔ بشیر جان جانتے تھے کہ خوردنی تیل میں منافع کم ہوتا ہے، جبکہ یونی لیور صابن اور شیمپو جیسے شعبوں پر توجہ دینا چاہتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا انہیں انتظار تھا۔ 2004 میں تقریباً 1 ارب 33 کروڑ روپے میں ڈالڈا ویسٹوری گروپ کے پاس آ گیا۔ بعد میں تلو برانڈ بھی خریدا گیا، اور یوں پاکستان کی خوردنی تیل کی مارکیٹ پر ویسٹوری گروپ کا غلبہ قائم ہو گیا۔ مگر بشیر جان کا کاروباری فلسفہ آج بھی منفرد ہے۔ وہ بینکنگ، سٹاک مارکیٹ اور نئے شعبوں میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں رسک نہیں لیتا، جو بات طے ہو جائے اس پر قائم رہتا ہوں، نفع ہو یا نقصان۔ آج ڈالڈا پاکستان کے خوردنی تیل کی مارکیٹ کا سب سے بڑا نام ہے۔